مشان پیغمبر ہیں کہ جنہیں فرعون کا سامنا پڑا۔ فرعون اپنے آپ کو لا شریک خدا کہتا تھا۔ انا ربکم الاعلی کی صدائیں دیا کرتا تھا۔ اور ویسے اس کی بات پڑھ کے قرآن مجید میں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خدائی ہونی بھی لا شریک ہی چاہیے۔ کیوں جی پٹواری صاحب، وہ کیا خدائی ہوئی جس میں اور بھی شریک ہوں؟ اس نے کہا لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اگر میرے سوا تم نے کسی اور کو خدا سمجھ بنایا نا تو تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، قید کر دوں گا۔ تو اس طرح کا اس کا دعویٰ تھا۔ تو اس طرح کے دعوے کرنے والے کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ قرآن مجید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں سورہ غافر ہے اور اس کو سورۃ المومن بھی کہتے ہیں۔ اس میں آج ہم نے ایک اور خوش نصیب انسان کا ذکر پڑھنا ہے، اصل میں جو وہاں ہی اسی حق و باطل کی جنگ میں موجود تھا اور اس نے علم بلند کیا حق کا، اور علم بھی اس وقت بلند کیا جب فرعون اپنے پورے غصے میں تھا، اور پھر اس آدمی نے اپنی قوم کو بھی مخاطب کیا، فرعون کو بھی مخاطب کیا اور انہیں صحیح بات بتائی۔ اور یہ واقعہ پڑھنے کا یا بیان کرنے کا آج خاص مقصد یہ ہے کہ دیکھیے حق کا جھنڈا بلند کرنے والوں کو اللہ کس طرح امر کرتے ہیں۔ چنانچہ آیات مبارکہ دیکھیے کہ فرعون کا غصہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ قرآن حکیم کہتے ہیں وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزانہ اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کرتے ہیں، ہر روز مصر میں اللہ کی توحید کی صدائیں لگاتے ہیں۔ فرعون بھی خدائی کا دعوے دار، لیکن حضرت موسیٰ کہتے ہیں تو خدا نہیں۔ وہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں تو رب نہیں ہے۔ مقابلہ جاری ہے، روز کی تکرار، روز کی لڑائی ہو رہی ہے، اور فرعون کو اپنی خدائی خطرے میں پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو ایک دن غصے میں آ کے کہتا ہے ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو یہ سارے قصے، میں تو موسیٰ کو قتل کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کا قتل، اس پر وہ آمادہ ہو گیا، ارادہ کر لیا۔
اور بطور طنز کہنے لگا وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہ اپنے رب کو بھی بلا لے، اپنے رب کو بھی پکار لے۔ اور اس بات پر آمادہ اس لیے ہوا، کہنے لگا انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدلنا چاہتا ہے، آباء و اجداد سے جس دین پہ تم چل رہے ہو وہ بدلنا چاہتا ہے۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا اس کا ارادہ یہ ہے کہ ملک مصر میں فساد مچانا چاہتا ہے۔ پیغمبر ایسا نہیں کرنا چاہتے ہوتے، لیکن پیغمبروں کے مخالف یوں ہی کہا کرتے ہیں کہ جی ان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارا دین بدلنا چاہتے ہیں۔ مخالف یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ بڑائی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ حضرت موسیٰ و ہارون دونوں کا نام لے کر اس نے کہا کہ یہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں۔ گویا اسے اپنے دین کے بارے میں بھی اندیشہ لاحق ہو گیا کہ یہ ختم ہو جانا ہے، فرعون کی ربوبیت اور خدائی ختم ہو جانی ہے، اور اسی طرح اس کی حکومت بھی خطرے میں پڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس لیے اس بات پہ آمادہ ہو گیا، کابینہ کو کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ، یہی فیصلہ ہے، چھوڑو ساری باتیں کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بات یہ پہنچی تو فرمایا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ لوگوں اس کے ارادے جو بھی ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے رب اور اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے اسی کی پناہوں نے بچانا ہے۔ من کل متکبر، ہر متکبر سے بچانے والا اللہ ہے، اور متکبر بھی ایسا کہ لا یؤمن بیوم الحساب، جس کا ایمان ہی کوئی نہیں قیامت والے دن پر۔ جب یہ ماحول بنا نا، حضرت موسیٰ کے قتل کے ارادے کیے، تو اب وہ رجل مومن، وہ بندہ مومن بولا۔ اور ویسے یہ ایک دفعہ پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا تھا، جب پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے ہاتھوں ایک بندہ مارا گیا تھا نا، تو اہل مصر نے مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ کو راستے سے ہٹایا جائے۔ سورۃ القصص ہے 20واں سپارہ، وہاں بھی یہی بندہ آیا تھا، بھاگ کے آ کے بتایا تھا اسی نے کہ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک او یخرجوک، کہ وہ تیرے بارے میں یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ پھر مصر چھوڑ کے مدین چلے گئے، اس وقت بھی یہی بندہ تھا، اور یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اور اس کا نام ہے حزقیل۔ تو یہ گرما گرم جب ماحول دیکھا نا، تو اس نے پھر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ پہلے ایمان چھپا رہا تھا، خود قرآن نے کہا، قرآن سنیے، فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ یہ ماحول دیکھ کے فرعونیوں میں سے ایک ایمان والا بندہ پکار اٹھا،
اور ایمان والا بھی ایسے کہ کسی مصلحت کی وجہ سے یکتم ایمانا، پہلے اپنا ایمان چھپا رہا تھا، اور اس نے جو اعلان کیا اور ان سے بات کی قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ اس رجل مومن، بندہ مومن نے کہا ان سے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا اور کوئی قصور نہیں، اور کوئی جرم نہیں، اس کا ایک ہی جرم ہے، اور وہ جرم یہ ہے کہ ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ کہتا ہے فرعون رب نہیں ہے، فرعون کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اس کے سوا تو کوئی